ایک سرکاری افسر، بڑے عہدے پر فائز آدمی، دن رات پیسے کمانے کے لیے سرگرداں رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹے گویا سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی پرسکون زندگی کے لیے بے شمار پیسہ کمایا تاکہ ان کا مستقبل سمجھ سکے۔ بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے باہر ملک تعلیم حاصل کرنے بھیجا اور والد کے اعلیٰ عہدے کی وجہ سے ہر جگہ بیٹوں کی عزت کی جاتی۔ کوئی ایسی محفل نہ ہوتی جہاں اس سرکاری افسر کے بیٹے موجود ہوں اور ان کی واہ واہ ہی نہ ہوئی ہو۔ مگر خیر زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ ان سرکاری افسر کی عمر بڑھی تو وہ ریٹائرڈ ہو گئے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب گھر میں وہ تھے اور ان کے 3 جوان بیٹے۔ بیٹوں نے تو ساری زندگی کوئی ہنر نہ سیکھا کہ باپ تو ویسے بھی کروڑوں کا مالک تھا، دولت سے تو ان کی اگلی اور پچھلی نسلوں کی زندگی بھی پرسکون گزر ہی جاتی۔ ریٹائرمنٹ کے چند سالوں بعد اس افسر کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں کسی بیماری نے گھیر لیا۔ بیماری اتنی بگڑی کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ نہ وہ اپنے پیروں سے چل سکتے تھے، نہ خود اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ بیٹوں نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی تو ابتدا میں وہ بہت پریشان اور غمگین ہوئے، مگر آہستہ آہستہ انہیں عادت پڑ گئی اور باپ کی یہ حالت ان کے لیے معمولی سی حیثیت رکھنے لگی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اب تو ابا کی زندگی میں کچھ ہی دن باقی ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ جائیداد کا بٹوارہ ان کی حیات میں ہی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان تینوں نے اپنے والد کی کل کمائی کو آپس میں بانٹ لیا، والد کے لیے ایک نوکر کا بندوبست کیا اور تینوں نے دھوم دھام سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ایک بیٹا فرانس گیا، ایک لندن اور ایک پیرس۔ نوکر کو تاکید کر کے گئے تھے کہ والد کو کسی بھی طرح اکیلے نہ چھوڑنا، اور گھر کی چابی اپنے پاس رکھ کر والد کے کمرے کی چابی نوکر کے حوالے کر کے وہ زندگی سے لطف اٹھانے باہر ملک میں روانہ ہوئے۔ انہیں گئے کافی دن گزر چکے تھے مگر تینوں میں سے کسی ایک نے والد کی خرید دریافت کرنے کے لیے فون تک نہ کیا۔ ایک دن نوکر بازار سے پھل خریدنے کے لیے گھر سے نکلا، باپ جس کمرے میں موجود تھا اس کو نوکر تالا لگا گیا اور چابی اسی کے پاس تھی۔ رستے میں نوکر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور لوگ اسے اٹھا کر اسپتال لے آئے۔ چند دن وہ کوما میں رہا مگر زندگی اتنی ہی تھی اور وہ کوما میں سے واپس نہ لوٹا بلکہ اس کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ دوسری طرف والد کمرے میں ہی قید تھا، اولاد تو خبر لیتے ہی نہیں تھے کہ انہیں معلوم پڑتا کہ والد اکیلے ہیں، اور والد کی تو اپنی حالت اٹھنے بیٹھنے والی نہ تھی۔ 3 ماہ بعد جب وہ گھر لوٹے اور دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے تو والد کی حالت اتنی خراب تھی کہ دیکھنے لائق نہ تھی۔ ساتھیوں، والدین اولاد کی خوشی اور سکون کے لیے اپنا پسینہ تک بہا دیتے ہیں اور اولاد اس قدر بے وفا نکلتی ہے کہ سوچ سے پرے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اولاد کی دینی تعلیم کے لیے فکر مند نہیں رہتے۔ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو معاملات اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔